الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله اور اے محبوب ہرگز کسی چیز کے بارے میں نہ کہو کہ میں وہ کل کروں گا الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہاں ولا تقولن لشیء میں جو لام آیا ہے اس کی تفسیر کر رہے ہیں لاجل شیء تعزم علیہ. قول کا صلہ جب لام آئے تو کبھی وہ لام تبلیغ کہلاتا ہے، جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے اس پر لام آتا ہے. قلت لزید کا معنی کیا ہو، میں نے زید سے کہا. تو جب مخاطب پر وہ لام آئے جس سے بات ہو رہی اس پر لام آئے، اس سے ہی بات کی جا رہی ہو تو اسے لام تبلیغ کہتے ہیں. یہاں پر یہ لام تبلیغ نہیں ہے، کسی چیز سے نہیں کہنا ہے، کسی چیز کی خاطر کہنا ہے، کسی چیز کے بارے میں کہنا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ لام کیا ہے، لام تبلیغ نہیں بلکہ لام تعلیل ہے. اس لیے آگے تفسیر کیا لاجل شیء. اور ہرگز آپ کسی چیز کے بارے میں یا کسی چیز کی خاطر نہ کہیں تعزم علیہ، جس کا عزم رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں. کیا نہ کہیں انی فاعل ذالک غدا، کہ بے شک میں وہ کل کروں گا. ذالکہ کا مشار الیہ بیان کیا، ذالک الشیء فاعل ہے، بے شک میں وہ چیز کل کرنے والا ہوں، کل کروں گا. اے فیما یستقبل من الزمان ولم یرد الغد خاصۃ. دفع دخل مقدر ہے، غد کہتے ہیں آنے والے کل کو. تو اگر کسی کو پرسوں کچھ کرنا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہاں تو غد انی فاعل ذالک غدن آیا ہے نا، کہ میں یہ کل کروں گا. تو ایسی بات نہ کہو مگر الا ان یشاء اللہ، انشاء اللہ کے ساتھ. تو یہ حکم کیا صرف کل ہی کے لیے ہے، پرسوں کرنا ہو، یا آج ہی کرنا ہے مگر دوپہر بعد کرنا ہے، شام کو کرنا ہے، رات میں کرنا ہے، تو اس کے لیے حکم نہیں ہے. تو آگے تفسیر کر رہے ہیں کہ یہاں غدن کیا ہے، فیما یستقبل من الزمان، یعنی اس زمانے میں جو آنے والا ہے. ولم یرید الغد خاصۃ، اور خاص کل ہی مراد نہیں. غد کا معنی یہاں کیا ہے، آنے والا وقت. اب آنے والا وقت اب کے بعد سے لے کر الی یوم القیامہ سب کو شامل ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن کو بھی کل کہا جاتا ہے. کل کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. اے فیما یستقبل من الزمان، تو کہہ رہے ہیں غد سے مراد یہاں کیا ہے، آنے والا وقت، آنے والا زمانہ. ولم یرد الغد خاصۃ، اور خاص طور سے غد اور آنے والا کل ہی مراد نہیں ہے. الا ان یشاء اللہ ان تقولہ. ہاں یہ استثناء، الا استثناء کے لیے آیا. ان یشاء اللہ یہ کس سے متعلق ہے اور یہ استثناء کیسا؟ تو یہاں پر ان تقولہ کی تفسیر سے انہوں نے یہ بتایا کہ اس استثناء کا تعلق لا تقولن فعل نہی سے ہے. آپ ہرگز انی فاعل ذالک غدا نہ کہیں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. کیا چاہے اللہ؟ شاء فعل کا مفعول اکثر محذوف ہوتا، اسی کو آگے ظاہر کیا ان تقولہ، مگر یہ کہ اللہ وہ کہنا چاہے، مگر اللہ چاہے کہ آپ وہ بات کہیں.
اس تفسیر کی روشنی میں یہ مستثنا مفرغ ہے اور اس کا مستثنا منہ محذوف ہے. اے لا تقولن فی وقت من الاوقات الا فی وقت مشیت اللہ تعالی. کسی وقت بھی آپ انی فاعل ذالک غدا نہ کہیں مگر اس وقت کہ اللہ چاہے. بات میں آ رہی ہے؟ مگر اس وقت تو گویا کہ یہ مستثنا مفرغ ہو کر کیا بن جائے گا؟ ظرف، کیونکہ فی وقت مشیت اللہ تعالی یا وقت مشیت اللہ تعالی فی کی تقدیر نہ کریں. ہاں تو آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں نہ کہیں الا ان یشاء اللہ ان تقولہ، مگر اس حال میں، مگر اس وقت کہ اللہ چاہے کہ آپ کہیں تب آپ کہیں. تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ چاہ رہا ہے تو ہم کہیں؟ یہی نہ آیا کہ آپ نہ کہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے کہ آپ کہیں تو آپ کہیں. تو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کہی جائے؟ بِأَن يَأْذَنَ ذَلِكَ لَكَ فِيهِ، بئی طور کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی اجازت عطا فرمائے، اس کا اذن عطا فرمائے، تب آپ اس کے بارے میں کہیں انی فاعل ذَلِكَ غدا، کہ میں یہ کام کل کروں گا. او ولا تقولنه الا بأن يشاء اللہ. دوسری تفسیر کر رہے ہیں کہ یہاں پر ان یشاء اللہ سے پہلے بائے جارہ مقدر ہے اور یہ بائے جارہ ملابست کے لیے ہے، تو یہ ملتبسن سے متعلق ہو کر کے حال ہو جائے گا اور اس صورت میں بھی مستثنا مفرغ رہے گا. فی حال من الاحوال الا ملتبسا بان یشاء اللہ، اور ان مصدریہ ہے جو یشاء اللہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے گا. اے الا بمشیتہ، مشیت ہے جس کو مشیت بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں اے ولا تقولنہ الا بان یشاء اللہ، اور آپ ہرگز وہ بات نہ کہیں مگر اس کے ساتھ کہ اللہ چاہے گا. اے الا بمشیتہ، مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ. وہو فی موضع الحال، اور الا ان یشاء اللہ یہ حال کے مقام میں ہے. اے الا ملتبسا بمشیت اللہ، یعنی مگر ہرگز نہ کہیں مگر اس حال میں کہ آپ اللہ کی مشیت سے ملتبس ہوں، یعنی اس کو ساتھ میں لیے ہوں. اور ملتبس ہونے کی صورت کیا ہوگی آگے بیان کریں. قائلا انشاء اللہ، یعنی انشاء اللہ کہتے ہوئے. وقال الزجاج معناه ولا تقولن انی افعل ذلك الا بمشیۃ اللہ تعالی. اور زجاج فرماتے ہیں ان کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے ان یشاء اللہ کو لا تقولن سے نہیں جوڑا ہے، اس سے نہیں متعلق کیا، بلکہ انہوں نے فاعل سے متعلق کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں ان کی صورت میں معنی بیان کر رہے ہیں ان کے قول کی صورت میں. اور زجاج فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ولا تقولن انی افعل ذلك الا بمشیۃ اللہ تعالی، اور آپ ہرگز نہ کہیں کہ میں یہ کروں گا مگر مشیت الہی کے ساتھ. تو اب اللہ استثناء کس سے ہوا؟ فاعل سے. یہاں افعالوں سے تقدیر کیا ہے کیونکہ فاعل اسم فاعل یہاں پر مستقبل کے معنی میں، غدن اس پر واضح قرینہ موجود ہے تو فعل مضارع سے اس کی تعبیر کر دیا کیونکہ عمل میں فعل اصل ہے، وہ عمل اسی لیے کرتا ہی ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہوتا ہے. ہاں تو ہرگز نہ کہیں انی افعل ذلک الا بمشیۃ اللہ، میں یہ کام کروں گا مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ. اب اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں. ان کے قول میں یہ کروں گا مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ،
الا کیا کرتا ہے؟ اگر ما قبل میں مثبت کلام ہے تو الا کے بعد منفی ہو جاتا ہے، اور اگر الا سے پہلے منفی ہے تو بعد میں مثبت ہو جاتا ہے۔ جب انی فاعل کی تفسیر کیا کیا؟ انی افعل ذالک، بے شک میں یہ کروں گا مگر اللہ کی مشیت سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ کی مشیت سے نہیں کروں گا، اللہ کی مشیت سے نہیں کروں گا، کیونکہ بعد میں کیا نکلے گا؟ پہلے اگر مثبت ہے تو بعد میں منفی نکلے گا، تو اللہ کی مشیت ہوگی اور نہیں کروں گا، یہ تو معنی درست ہے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کبھی یہ اس طرح کی بات بولی جاتی ہے انا افعل ذالک انشاء اللہ، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا افعلہ الا بمشیت اللہ۔ مفہوم اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا مگر اللہ کے چاہنے سے۔ وہ کہنے والے نے کہا کیا ہے؟ افعل ذالک انشاءاللہ، اور معنی یہ ہے لا افعل ذالک الا بمشیت اللہ تعالی۔ تو چونکہ اس قول کا یہ مفہوم بنتا ہے، اس وجہ سے یہ معنی لیا جا سکتا ہے جو زجاج نے کہا۔ تو کہنے زجاج کہتے ہیں اس کا معنی ہے لا تقولن انی افعل ذالک الا بمشیت اللہ تعالی، یعنی کہ ان یشاء اللہ کا تعلق کیا ہے؟ فاعل سے ہے۔ تو یہ معنی درست ہے، کریں لأن قول القائل انا افعل ذالک انشاء اللہ معناہ لا افعلہ الا بمشیت اللہ تعالی، اس لیے کہ قائل کے قول انا افعل ذالک انشاء اللہ کا معنی ہے لا افعلہ الا بمشیت اللہ تعالی، میں وہ نہ کروں گا مگر اللہ کی مشیت سے، یعنی اللہ کی مشیت ہوگی تو میں کروں گا۔ لیکن اس صورت میں بھی معنی میں ایک خرابی یہ لازم آ رہی کہ فرمایا کیا کہ لا تقولن، ہرگز ایسا نہ کہیں، تو ویسا کہنے سے منع فرمایا جا رہا ہے، تو اس سے نہیں کا کیا مفہوم؟ انی فاعل ذالک غدن سے متعلق کر کے معنی یہ بنا سکتے ہیں اس طور پر، لیکن اس معنی کو بنا لینے کے باوجود لا تقولن سے اس کو جوڑ کر آپ دیکھیں تو اس کی تو نہیں فرمائی جا رہی نا، تو جب یہ معنی درست ہے تو پھر اس کی نہیں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وجہ سے الا ان یشاء اللہ کو فاعل سے متعلق کرنا درست نہیں ہے، لا تقولن سے ہی اسے جوڑا جائے۔ بات ہو گئی۔ اب آگے کریں وَهَذَا نَهْيُ تَأْدِيبٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ، اور یہ اللہ کی جانب سے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نہی تأدیب ہے، نہیں فرمائی گئی جس میں آپ کو ادب سکھایا گیا، آپ کو تعلیم فرمائی گئی کہ جب ایسا کوئی معاملہ آئے تو آپ یہ طریقہ اختیار فرمائیں۔ ہاں، اور یہ نہیں کب فرمائی گئی اس کا سبب نزول بیان کر رہے ہیں۔ حین قالت الیہود لقریش، جس وقت کہ یہود نے قریش سے کہا سلوہ عن الروح وعن اصحاب الکہف وذی القرنین، کہ تم ان سے روح کے بارے میں اور اصحاب کہف اور ذو القرنین کے بارے میں پوچھنا، بات ہو چکی ہے شروع ہی میں۔ فسألوہ، تو قریش نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، فقال اتونی غدا اخبرکم، تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس کل آؤ میں تمہیں بتاؤں گا۔ ولم یستثنی، اور آپ نے استثناء نہ کیا۔ استثناء کرنا کہتے ہیں انشاء اللہ کہنے کو، یا کوئی بھی تعلیق کرنے کو، شرط لگا دینے کو استثناء کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بھی تو ان ہے نا، تو ولم یستثنی، اور آپ نے استثناء نہ کیا۔ فأبطأ علیہ الوحی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی مؤخر ہو گئی۔ بطیء سریع پڑھا ہوگا، بطیء معنی سست، سریع کی ضد ہے، تو ابطأ یبطئ معنی سست ہونا، ہاں یہاں مراد کیا ہے؟ مؤخر ہونا۔ تو آپ پر وحی کیا ہے؟ مؤخر ہو گئی، یعنی
کل کا وعدہ تھا اور کل نہیں آئی بلکہ کئی دن گزر گئے، حتی شق علیہ، یہاں تک کہ یہ بات آپ پر دشوار ہوئی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس میں آپ کو یہ نہیں فرمائی گئی کہ اس طریقے کا وعدہ آپ نہ کیا کریں۔ ہو گئی بات؟ وعدہ کرنا ہے تو الا ان یشاء اللہ، سمجھ رہے ہیں، مشیت الہی کے ساتھ اس بات کو کہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو جب نسیان ہو جائے۔ ہو گیا نسیتا، نسیہ انسان مانے بھول جانا۔ ہاں، کیا اپنے رب کو یاد کرو، کہہ رہے ہیں اے مشیئت ربک، اس کو اسی سے جوڑ رہے ہیں، اسی پر معطوف کر رہے ہیں وذکر کو۔ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ وذکر ربک اذا نسیت، اور اپنے رب کو یعنی اپنے رب کی مشیت کو یاد کرو اور انشاء اللہ کہہ لو اذا نسیت، جب تم سے نسیان ہو جائے۔ اذا فرط منک نسیان لذالک، یہاں پر نسیتا نسیان کبھی ترک کے معنی میں آتا ہے، قصدن چھوڑ دینے کو بھی نسیان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ یعنی قصدن کیا ہے؟ اللہ کو بھلا دیا ہے اور اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نسیان جو ہے ترک کے معنی میں نہیں بلکہ اپنے اصلی معنی میں بھول جانا، ذہول ہو جانا۔ ہاں، اذا فرط، فرط یفرط کا معنی ہوتا ہے سبقت کرنا، جب آپ کی جانب سے اس بات کا نسیان سابق ہو جائے، سبقت کر جائے۔ والمعنی، اس جملے کا مفہوم کیا بنے گا؟ کہہ رہے ہیں والمعنی اذا نسیت کلمۃ الاستثناء ثم تنبہت علیہا فتدارکھا بالذکر، معنی یہ ہے کہ جب آپ کلمہ استثناء بھول جائیں، یعنی انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، پھر اس پر متنبہ ہو جائیں، یاد آ جائے، تو ذکر کر کے اس کا تدارک کر لیجیے، یعنی اب کیا ہے انشاءاللہ کہہ لیجیے۔ تو اس کا تدارک کب تک ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں عن الحسن ما دام فی مجلس الذکر، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب تک مجلس ذکر میں ہو، جب تک جہاں وہ بات آئی تھی، جہاں آپ نے کہا تھا میں ایسا کروں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو کہیں جب تک مجلس ذکر میں ہے اور یاد آ جائے تو انشاءاللہ کہہ لے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ولو بعد سنۃ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اگرچہ 1 سال کے بعد یاد آئے، تو ان کے نزدیک کیا استثناء منفصل، مجلس ذکر ختم ہو گئی، کافی انفصال ہو گیا، اس کے باوجود کیا ہے وہ انشاءاللہ کہہ سکتا ہے۔ مگر کہہ رہے ہیں ان کا قول وہذا محمول علی تدارک التبرک بالاستثناء فاما الاستثناء المغیر حکما فلا یصح الا متصلا، اور یہ محمول ہے استثناء سے تبرک کے تدارک پر، یعنی استثناء کا جو برکت ملنے والی تھی، سمجھ رہے ہیں، تو نہیں کہا تو وہ برکت نہیں ملی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو فرمایا کہ اگرچہ 1 سال کے بعد یاد آئے تو کہہ لے، تو کہہ رہے ہیں اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ تدارک کس کا ہوگا؟ جو تبرک رہ گیا تھا وہ تبرک حاصل ہو جائے گا، برکت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن استثناء جو حکم کو بدل دیتا ہے، یہ استثناء تبھی درست ہوگا جبکہ متصلاً پایا جائے۔ کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق، انت تو فوراً طلاق ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے انت طالق ان دخلت الدار کہا، انت طالق ان دخلت الدار، تو اب انت طالق سے طلاق نہیں ہوگی، ان دخلت الدار کی وجہ سے طلاق کیا ہو گئی؟ معلق، دخول دار پر ہوگی۔ تو انت طالق کہا اور فوراً کہہ دیا ان دخلت الدار، تب تو یہ استثناء کیا کرے گا؟ حکم کو بدل دے گا۔ لیکن اگر اس نے فوراً اور متصلاً نہیں کہا، چپ رہ کر کے کہا بھلے اسی مجلس میں، تو بھی کیا ہوگا؟ طلاق واقع ہو جائے گی اور ان دخلت الدار کا کوئی مفہوم نہیں بنے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ
حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول محمول ہے استثناء سے تبرک کے تدارک پر، اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِسْتِثْنَاءُ الْمُغَيِّرُ حُكْمًا، لیکن وہ استثناء جو حکم کو بدل دیتا ہے، فَلَا يَصِحُّ إِلَّا مُتَّصِلًا، تو وہ صحیح نہیں ہے مگر کلام سے متصل۔ وَحُكِيَ أَنَّهُ بَلَغَ الْمَنْصُورَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خَالَفَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما فی الاستثناء المنفصل۔ حکایت ہے کہ منصور بادشاہ، منصور خلیفہ کو، خلیفہ منصور جو عباسی خلفاء میں سے، عباسی خلفاء میں سے، ٹھیک ہے، ہاں، تو منصور خلیفہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اختلاف کیا ہے استثناء منفصل میں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ استثناء منفصل کے قائل ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ 1 سال کے بعد یاد آئے تو بھی کیا وہ استثناء کر لے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ متصلاً کرے گا تبھی کیا اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ بات اس کو پہنچی کہ انہوں نے یہ مخالفت کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ فاستحضرہ لینکر علیہ، تو اس نے آپ کو بلوایا، حاضر کرایا، ہو گیا، تو اس نے آپ کو بلوایا تاکہ آپ پر انکار کرے، کیوں آپ نے ایسی بات کہی ہے۔ حاضری کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ سنی۔ فقال له ابو حنیفہ هذا يرجع علیک، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے خلیفہ سے فرمایا هذا يرجع علیک، یہ تو تم پر پلٹ رہا ہے، تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہوگا۔ انک تأخذ البیعۃ بالایمان، آپ لوگوں سے قسم کے ساتھ بیعت لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا واللہ، ہم نے آپ کی اطاعت قبول کی۔ تو اب قسم کے بعد اگر وہ استثناء منفصل کام کرے اور وہ گھر جا کر کے کہہ دیں انشاءاللہ، یا اور کوئی تعلیق کر دیں، تو پھر گویا کہ وہ آپ کی بیعت سے خارج ہو جائیں گے۔ بات سنا رہی ہے؟ انک تأخذ البیعۃ بالایمان، کہ آپ قسم کے ساتھ بیعت لیتے ہیں۔ افترضی ان یخرجوا من عندک، تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ وہ آپ کے پاس سے باہر جائیں، فیستثنوا، پھر وہ استثناء کر لیں، یعنی انشاءاللہ کہہ لیں، فیخرجوا علیک، تو وہ آپ کے خلاف خروج کر دیں، آپ کے خلاف بغاوت کر دیں، کہ جب ہم نے گھر جانے کے بعد انشاءاللہ کہہ لیا، استثناء کر دیا، تو اب تو وہ بیعت رہی نہیں، تو آپ ہمارے خلیفہ نہیں، تو ہم آپ کے خلاف خروج کر سکتے ہیں۔ فاستحسن کلامہ، تو اس نے آپ کے کلام کو اچھا پایا۔ وَأَمَرَ الطَّاعِنَ فِيهِ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ عِنْدِهِ، اور آپ کے سلسلے میں طعن کرنے والے کو حکم دیا کہ اسے بارگاہ سے نکال دیا جائے۔ بات ہو گئی۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کا ایک معنی کیا بیان کیا کہ اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو یاد کر لو، اس کا بعد میں جب یاد آ جائے، متنبہ ہو جاؤ تو اس کا تدارک کر لو۔ او معناه وَاذْكُرْ رَبَّكَ بِالتَّسْبِيحِ وَالِاسْتِغْفَارِ إِذَا نَسِيتَ كَلِمَةَ الْإِسْتِثْنَاء، یا یہ معنی ہے اس آیت کا کہ تم اپنے رب کو یاد کرو تسبیح و استغفار کے ذریعے، اللہ کی پاکی بیان کر کے اور استغفار کر کے جب تم کلمہ استثناء بھول جاؤ۔ اذا نسیتا کا معمول وہی رہے گا، کلمۃ الاستثناء۔ تو اس تفسیر کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں تشدیداً فی البعث علی الاہتمام بها، کلمہ استثناء کے اہتمام پر ابھارنے کی تاکید کرنے کے لیے۔ اس میں تاکید ہو گئی کہ اگر تم بھول گئے ہو تو اب بعد میں اللہ کو یاد کرو اور استغفار کرو کہ تم سے یہ غلطی کیوں ہو گئی۔ ہاں، یہ غلطی جو میں نے کہی ہے یہ عام مخاطب کے اعتبار سے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کے حکم میں تو سب شامل ہے نا، تو عام لوگوں کو کیا ہے اس کے اہتمام پر ابھارنے کی تاکید کرنا، اس میں تشدید مقصود ہے۔ خاص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب مانے تو غلطی کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو گئی بات؟ او صلی صلاۃ نسیتہا اذا ذکرتہا، یا اذکر ربک سے مراد کیا ہے؟ اپنے رب کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو
اذا نسیتا جب تم کوئی نماز بھول جاؤ، بھول گئے نماز نہیں پڑھ پائے، کیوں؟ نسیان کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے مؤخر کر دیا کہ ابھی پڑھ لیں گے، اور پھر بات ذہن سے نکل گئی، کاموں میں ایسا الجھ گئے کہ جب وقت چلا گیا تب یاد آیا کہ ارے وہ تو نماز رہ ہی گئی ہماری۔ تو او صلی صلاۃ نسیتھا اذا ذکرتھا، یا یہ معنی ہے کہ تم اس نماز کو پڑھو جسے بھول گئے تھے جب وہ یاد آ جائے، او اذا نسیت شیئا فاذکرہ لیذکرک المنسی، یا واذکر ربک اذا نسیتا کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کو یاد کرو جب تم کوئی چیز بھول جاؤ۔ نسیتا کا معمول کیا ہے؟ شیئا، کوئی چیز جب بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، ہاں، یعنی اذا نسیتا شیئا او اذا نسیتا شیئا، یا معنی یہ ہے کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو تم اللہ کو یاد کرو، لیذکرک المنسی، تاکہ وہ تمہیں بھولی ہوئی چیز یاد دلا دے، اللہ کو یاد کرو تاکہ وہ تمہیں بھولی ہوئی چیز یاد دلا دے۔ تو اب یہاں کتنی تفسیر ہو گئی؟ 4 تفسیریں ہوئیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہوئی کہ جب کلمہ استثناء بھول جاؤ تو اپنے رب کی مشیت کو یاد کر لو، جب یاد آ جائے، جب متنبہ ہو جاؤ، ایک معنی ہوا۔ دوسرا معنی کیا ہوا کہ جب تم کلمہ استثناء بھول جاؤ تو اپنے رب کو تسبیح و استغفار کے ذریعے یاد کرو۔ تیسری تفسیر کیا اذا نسیتا سے مراد کیا ہے؟ اذا نسیتا صلاتن، جب تم کوئی نماز بھول جاؤ تو اس نماز کو جب یاد آئے تو پڑھ لو۔ واذکر ربک، یہ ذکر رب کنایا ہے نماز پڑھنے سے، ہو گیا۔ اور چوتھی تفسیر کیا ہوئی کہ اذا نسیتا کا معمول کیا ہے؟ شیئن، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو تاکہ وہ تمہیں بھولی ہوئی چیز یاد دلا دے۔ تو یہ 4 تفسیریں فرمائی ہیں، 4 صورتوں پر یہ کلام محمول ہو سکتا ہے۔ صدق اللہ۔